بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مساکات کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے زمزم کے چشمے کو کھلا چھوڑ دیا ہوتا یا پھر اس میں سے چلو بھر بھر کر پانی لے لیتی تو وہ ایسا ہوتا۔ پھر وہاں قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ان کے پڑوس میں رہنے کی اجازت لی۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے کہا کہ ایک شرط ہے کہ تم لوگوں کو پڑوس میں رہنے کی اجازت دی جائے گی کہ اس چشمے پر تم کو مکمل حق نہ دیا جائے گا۔ تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے ان کی اس شرط کو منظور کر لیا اور ان کی اس شرط پر ان کے پڑوس میں رہنے لگے اور وہاں پر آباد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں صحابی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کی حالت پہ رحم فرمائے کہ اگر وہ چشمہ نکلنے پر اس کے ارد گرد گھیرا نہ کرتی یا پھر اگر وہاں سے چلو بھر بھر کر پانی لے لیتی تو آج وہ کھلا چشمہ ہوتا۔ یعنی اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کی زیادہ مقدار کو اچانک معجزت دیکھ کر اس کو بند کرنے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرنے کے بعد انہوں نے ریت سے چار دیواری کر دی، یعنی چھوٹے چھوٹے کنارے مٹی سے اس چشمے کے گرد بنا دیے کہ وہ بعد میں ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو پا کر اس کو اپنا کنواں بنا لیا، یعنی اس چشمے کو کنویں کی شکل دے کر اس پر اپنی ملکیت جما لی۔ اور قبیلہ جرہم کے لوگ اچانک وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو یمن سے آیا تھا اور بھٹکا ہوا تھا، رزق، کام اور مکان کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا کہ اچانک ان کا سامنا حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہو گیا۔ تو انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پوچھا کہ کیا ہمیں یہاں رہنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ یہ قبیلے کے لوگ دور سے صحرا میں کوئی پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غول صحرا کے اوپر گھوم رہا ہے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس صحرا میں، اس ریتلے علاقے میں ضرور کوئی پانی کا چشمہ ہے کہ جس کی وجہ سے پرندے اوپر گھوم رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا کہ جس صحرا کے اوپر پرندے گھوم رہے ہوتے اس سے لوگ جان جایا کرتے کہ یہاں پر ضرور پانی کا کوئی چشمہ یا نہر ہے۔ تو اس پر وہ لوگ پرندوں کی نشانی دیکھ کر اس صحرا تک پہنچے، اس جگہ تک پہنچے جہاں پر ہاجرہ علیہ السلام اس چشمے کے پاس بیٹھی تھیں۔ تو لوگوں نے پانی کو دیکھ کر خوشی محسوس کی اور وہاں انہیں اس چشمے کی مالکہ دیکھ کر ان سے سوال کیا کہ کیا ہمیں یہاں رہنے کو جگہ مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر کہ اس چشمے پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، یعنی اس پر تم لوگوں کی ملکیت نہیں ہوگی، کہ یہ قدرتی طور پر یہ چشمہ نکلا ہے، اللہ کی طرف سے نکلا ہے اور پہلے اس کو میں نے پایا، لہٰذا اس کی میں مالکہ ہوں۔ پانی پینے سے منع نہیں کیا گیا، انہیں رہنے کے لیے جگہ دی گئی اور دیگر ضروریات کو جو وہ اس وقت پورا کر سکتی تھی اس قبیلے کا خیال رکھتے ہوئے انہیں فراہم کی، لیکن انہیں یہ بتایا کہ اس چشمے کی میں مالک ہوں کہ اللہ نے اسے میرے لیے نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی راہ گیر قدرتی طور پر قدرتی معدنیات کو زمین سے نکلتے ہوئے پا لیتا ہے، یعنی کوئی خزانہ یا پانی جیسی کوئی نعمت، تیل وغیرہ، سونا وغیرہ زمین سے نکلتا ہوا پا لیتا ہے تو وہ اسی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسی کا مالک بنتا ہے کہ جس نے اسے پہلی بار دیکھا یا پھر جو اس کی تلاش کر رہا تھا یا زمین کو کھود رہا تھا وہی اس کا مالک بن گیا۔ حدیث کے شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر وہ زمزم کا مطلب ہے کہ ٹھہر جا، رک جا، انہوں نے اپنی زبان میں پانی کو روکنے کی کوشش کی کہ جب وہ پانی کی تلاش کر رہی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب تڑپ کر اس صحرا میں اپنی ایڑیاں زمین پر ماری، جیسے بچہ پانی کی پیاس سے یا رونے سے تڑپتا ہے، تو اس طرح ان کی ایڑیاں زمین پر لگنے سے اللہ پاک نے معجزہ کیا، زمین سے چشمہ نکال دیا اور پانی پھوٹ پڑا۔
تو جتنا انہیں ضرورت تھا انہوں نے اس پانی کو استعمال کر لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس پانی کو روکنے کے لیے ہاتھ سے دبایا اور کہا کہ زمزم کہ رک جا۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ رک جا۔ تو وہ پانی کو ہاتھ کی مدد سے روک نہ پائیں، تو انہوں نے پانی کو روکنے کے لیے اس کے گرد ایک ریت کی یعنی گیلی مٹی سے ایک منڈیر بنا دی، یعنی دیوار بنا دی، چھوٹے چھوٹے کنارے بنا دیے کہ پانی اس میں ٹھہر گیا اور وہ کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرمانے لگے کہ اگر وہ اسے کھلا چھوڑ دیتی، اپنی ضرورت کا پانی استعمال کر کے وہاں سے چلی جاتی، تو وہ ایک سمندر بن جاتا جو کہ قدرتی طور پہ عام طور پہ باقی سمندروں جیسا ہوتا، جیسے باقی سمندر ہے دنیا میں کہ جس کا کوئی خاص مالک نہیں، تو اس طرح وہ ایک سمندر بن جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس کو نشانی کے طور پہ، معجزاتی طور پہ اس چیز کو آنے والی لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا تھا، تو اللہ پاک نے ان کے ذہن میں جو ترتیب ڈالی، وہ اسی طرح انہوں نے اس پانی کے لیے چھوٹی سی 4 دیواری بنا ڈالی، جسے آج بھی آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔